چودھری صاحب، جب سے عمران خان کے بیٹے کی گفتگو جو ہے منظر عام پر آئی ہے، اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہتی ہیں کل جی ایس پی پلس سٹیٹس پر بات کرنے کے لیے فتنہ خان کے بیٹے کے ساتھ بی ایل اے کے لوگ موجود تھے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ کل ایک دوسرا 9 مئی کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے عابد شیر علی صاحب نے بھی اس کے خلاف ہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ایجنٹ کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹوں کی ملاقات کروائی گئی جس میں زلفی بخاری نے کردار ادا کیا۔ تو ایک تو بیانیہ جو کہ ملک سے باہر بن رہا ہے، ایک بیانیہ جو کہ پاکستان کے اندر بن رہا ہے۔ کیا کہیں گے کس کے کہنے پر عمران خان کے بیٹے وہاں پر گئے، اور کیا یہ گفتگو انہیں کرنی چاہیے تھی، اور جن لوگوں سے ملاقات کی ہے کیا یہ ملاقات آپ کے خیال میں جسٹیفائیڈ ہے؟ عابد شیر علی اور عظمہ بخاری دونوں کو اردو ٹرانسلیشن کرانی چاہیے کسی ایسے بندے سے جس کو انگریزی آتی ہو، تاکہ وہ انگریزی سپیچز کے اوپر اپنی کوئی رائے دے سکیں۔ وہ تو اپنے جو لوکل پاکستان کے معاملات پہ رائے غلط دیتے ہیں۔ یہ عظمہ بخاری وہی ہے نا جنہوں نے جہاز کے کہا کہ ایئر پنجاب کا جہاز ہے، اور اگر عابد شیر علی کو آپ سیریس لینا شروع ہو گئے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو گزارش ہے کہ یہ جو جی پی ایس کا معاملہ ہے، پہلے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا۔ یہ کوئی پاکستان کی پریولیج نہیں ہے۔ پاکستان نے یورپین کمیشن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں ان کی ہماری جو ٹیکسٹائل مصنوعات ہیں ان کو 66% ٹیرف کا جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے یورپی یونین کی طرف سے، اور اس کے بدلے میں ہم نے 27 انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، قوانین ہیں، جس میں جو ہے فری ٹرائل ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، مائنورٹی رائٹس ہیں، یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ اور یہ جو ہمیں لسٹ جو جی پی ایس سٹیٹس ہے، یہ اس کے بدلے میں یہ کوئی ہمارا استحقاق نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے یہ بات کی ہے کہ جی پی ایس کو جو ہے وہ آپ کریں، بلکہ آپ ان کی تقریر اگر سن لیں یہ تو ان کو پتہ لگے گا کہ زلفی بخاری نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کو سسپینڈ کریں، بٹ یہ جو آپ معاہدے کے تحت پاکستان اپنے شہریوں کو جس طرح سے ٹریٹ کرنے کی ایک پلیج ہے، وہ پلیج آپ انفورس کرائیں، اور وہ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کوئی جوڈیشل سسٹم نہیں رہ گیا، بنیادی حقوق ختم ہو گئے ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ یہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی یہ بات ہے۔ باقی جن لوگوں کا نام لیا میں نے زندگی میں پہلی بار سنا ہے، نہ میرے لیے وہ کوئی اہم ہے، بی ایل اے یا جو بھی ہے، وہ ہوں نہ ہوں، وہ پاکستانی ریاست کے دشمن ہیں، ہم ان کو دشمن کنسیڈر کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے ہیں، اور یہ ملاقات یورپین کمیشن کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ نہیں تھی۔ لہٰذا یہ جو ریومر فیکٹری ہے، افواہ سازی کی فیکٹری ہیں، یہ بند ہونی چاہیے۔ اچھا، تو چودھری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے بانی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ان کی بہنوں سے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جنہوں نے ایک تحریک چلانی تھی ان کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اب عمران خان کی رہائی سے متعلق بھی وہ کچھ موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو بھی ایک احتجاج ہوا، وہ بھی کوئی خاطر خواہ نہیں تھا۔ تو اس تمام تر رش کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے اقدامات پاکستان تحریک انصاف کو کرنے چاہیے، اور فیصلے کون لے رہا ہے کہ کم از کم جو آپ کے اسیر قیدی ہیں، جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کی رہائی عمل میں لائی جا سکے، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک عرصے سے جو آپ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی، وہ مل سکے؟ سب سے پہلے تو آپ کو جو عمران خان صاحب نے ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو ڈیلیور نہیں کر پا رہی نا، نہ کوئی سیاسی حکمت عملی، نہ کوئی لیگل حکمت عملی دے پا رہی ہیں۔ تو جب تک آپ ناکام تجربے کر کے آپ سمجھیں کہ یہ تجربات جو ہیں یہ پازیٹیو سائڈ پہ نکلیں گے، ایک تجربے کا ناکام تجربے کا رزلٹ وہی رہنا ہے، تو اگر وہ دوبارہ کریں گے تو دوبارہ کر رہے ہیں، اس کا نقصان بھی ان کو ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسے پولیٹیکل لوگ آئیں جو کوئی فیصلہ لے سکیں اور سیاسی حکمت عملی دے سکیں، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا نا جی۔ یہ خواہشات اپنی جگہ ہیں، لیکن آئیڈیا ایک خیال ہے، اس کو عملی جامہ بنانے کے لیے یا اس کی ایگزیکیوشن کرنے کے لیے بھی تو کوئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو وہ اس کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کو بطور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا سپیس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ سہیل آفریدی سمیت میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کوئی ایسا حل ابھی تک تو نہیں دے سکے جس سے آپ کو کوئی عمران خان کی رہائی کا راستہ یا کوئی امید مل سکے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی رہائی جلدی ممکن ہے، نہ ہی کوئی اس قسم کی بات۔ معجزات تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے ان کی رہائی مشکل لگتی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا چودھری صاحب،
جیسا کہ پاکستان کی مشکلات پچھلے ایک طویل عرصے سے ہمیں کم ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. ابھی جو سائیڈ لائنز پر جو ملاقاتیں جن لوگوں کا میں نے بھی ذکر کیا، آپ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ڈاکٹر نسیم بلوچ اور عارف جاکیہ، اور ایک پاکستان کے اندر ایک بیانیہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور 9 مئی کا ابھی تک آپ پر جو ہے وہ ایک ٹھپا جسے کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے، اور بار بار جو ہے وہ آپ کو یاد بھی دلایا جاتا ہے. رہائی، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے معاملات کے بعد رہائی جو ہے مزید مشکل ہو جائے گی؟ اور اگر جو ایک تحریک کی بات ہو رہی، رہائی فورس کی بھی بات ہوئی تھی، تو ایسی کون سی موومنٹ جو ہے ابھی شروع ہونے جا رہی ہے جو کہ اتنے سالوں میں نہیں شروع ہو پائی؟ یہ جو 2 شخصیات آپ نے اس کا 50 دفعہ نام لیے ہیں کون؟ بتا دیتے میں تو نہیں جانتا نا، میں نے ان کا نام سنا. سر جی ڈاکٹر نسیم بلوچ ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے چیئرمین ہیں، پاکستان میں علیحدگی پسند اور ریاست مخالف شخصیت یہ سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں مانتے اور بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں. میں تو کبھی ان کا نام بھی نہیں نا سنا. وہ تو بہت سارے کرتے ہیں، وہ تو مطالبات ہوتے رہتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی کوئی نئی بات تو ہے نہیں. ان کو اپنے گھر والے نہیں جانتے یہ کون ہے، ان کی کیا BNM کیا ہے، نہ اس کی کوئی ریپرزنٹیشن ہے، نہ کوئی اس کی BLA کی کیا حیثیت ہے. وہ ایک دہشت گرد گروپ ہے، انڈیا اس کو اسپانسر کرتا ہے، اور وہ جو پیسے ہیں وہ لگاتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو ایسے ایلیمنٹ کو ہمیں خام خواہ ان کو سر پہ تو نہیں سوار کرنا چاہیے نا. تو چودھری صاحب یہ بتائیے رہائی فورس کا کیا بنے گا اب، اور رہائی موومنٹ کا جو شروع کرنا ہے وہ کب ہوگی؟ رہائی فورس کیا ہے؟ اہم خام کا نان پولیٹیکل آئیڈیا ہے جس کا نہ منہ ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے. اہم خام کا جذباتی جو ہے لوگوں کو لگانے کے لیے، جی وہ ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. رہائی فورسز سے تھوڑی ہوتی ہے. اور رہائی جو ہے وہ موومنٹ، پولیٹیکل موومنٹ ہے، وہ آپ چلا نہیں پا رہے، بندے اکٹھے نہیں کر پا رہے. عالیہ حمزہ متحرک تھیں، وہ گرفتار ہو گئی ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ انہوں نے متحرک رکھا ہوا تھا پارٹی کو. باقی یہ لوگ جو موجودہ قیادت ہے وہ اس سے پتہ نہیں اس حکومت کو کوئی امید ہو تو ہو، مجھے تو کچھ امید نہیں ہے یہ کچھ کر سکیں گے. نہ انہوں نے ابھی آج تک کچھ کیا ہے، نہ یہ آگے کر پائیں گے. تو ہم تو جانتے ہیں ہمیں خام خواہ یہ بھی جس طرح سے یہ نسیم بلوچ اور یہ ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی لوگ اس طرح کے ہی ہیں. اور لیکن یہ عمران خان نے خود ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں، اور بزدار فارمولہ جو ہے یعنی کمزور B ٹیم رکھی ہوئی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. اور عمران خان صاحب کی یہ جو نان پولیٹیکل فیصلے ہیں، غیر سیاسی فیصلے، ان کو بہت نقصان ہوا اور ہوگا بھی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے جو غیر سیاسی فیصلے ہیں اس کا انہیں نقصان بھی ہوگا، اور آپ نے یہ بتایا کہ رہائی فورس جو ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اور سیاسی تحریک جو ہے جب تک نہیں چلائی جائے گی تب تک کوئی فائدہ PTI کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.